20 روزہ دورہ تفسیر القرآن کا آج 9واں دن ہے اور ہم نے آج سورہ انعام کا 17واں رکوع پڑھنا ہے اور 8ویں پارے کا 4تھا رکوع پڑھنا ہے اور پہلی نشست ہے اس کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیے باغات جو بیلوں والے ہیں اور وہ جو بیلوں والے نہیں ہیں، اور پیدا کیے اس نے کھجور کے درخت اور طرح طرح کی کھیتیاں جو مختلف ہیں جن کے پھل، اور پیدا کیا زیتون کو، انار کو، متشابہ وغیر متشابہ جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور جدا جدا۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ تم اس کے پھل میں سے جس وقت یہ پھل لائیں۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جس دن ان کو تم کاٹو تو ان کا حق ادا کرو، ان کا حق ادا کرو جس دن ان کو کاٹو۔ ولا تسرفوا، اور فضول خرچی نہ کرو۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ پاک فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ پاک اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ دونوں طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے پودے پیدا کیے ہیں پھل والے۔ کچھ ایسے ہیں جو بیلدار ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مستقل درخت ہوتے ہیں، اپنے وجود پر خود کھڑے ہوتے ہیں۔ باہر کے اب جب تم ان کھیتیوں اور پھلوں سے جب تم پھل حاصل کرو تو اس وقت اللہ کا حق ادا کرو۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ دو، عشر بنتا ہے تو عشر دو۔ وہ زمینیں جو صرف بارش سے سیراب ہوتی ہیں ان کو الگ، اور اپنا ٹیوب ویل وغیرہ کا پانی لگانا نہیں پڑتا، تو ان فصلوں میں عشر واجب ہے۔ اور جن کو بارش کا پانی کافی نہیں ہے بلکہ ان کو ٹیوب ویل وغیرہ سے سیراب کرنا پڑتا ہے، تو پھر اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ واجب ہے فصل کا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، پیدا کیے اللہ پاک نے مختلف طرح کے مویشی جو بوجھ اٹھانے والے ہیں اور زمین کو لگے ہوئے ہیں، یعنی رینگ کر چلتے ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس روزی میں سے جو اللہ نے تم کو دی۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے صریح۔ ثمانیۃ ازواج، پیدا کیے اس نے 8 نر اور مادہ، 8 نر اور مادہ اس نے پیدا کیے۔ اصل تو بڑے بڑے حلال جانور ہو، 4 ہیں مذکر اور مؤنث ملا کے 8 بنے۔ فرمایا من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2، یعنی بھیڑ اور بیٹو، یہ امن الماظ اثنین، بکری میں سے 2، یعنی بکری اور بکرا۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، فرمایا
آپ پوچھیے ان سے کیا دونوں نر جو ہیں ان کو اللہ نے حرام کیا یا دونوں مادہ کو یا وہ بچہ جو کہ جس پر دونوں مادہ کا بچہ دان مشتمل ہے۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، بتاؤ تم مجھ کو کسی علم کی بنیاد پر اگر تم سچے ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور پیدا کیے اس نے اونٹ میں سے دو، یعنی مذکر اور مؤنث، اونٹ اور اونٹنی۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے میں سے دو، یعنی گائے اور بیل۔ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ، آپ ان سے پوچھئے دونوں نر اللہ نے حرام کیے یا دونوں مادائیں اللہ پاک نے حرام کی ہیں، یا وہ بچہ کہ اس پر مشتمل ہے بچہ دان دونوں مادہ کا۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ، کیا تم جو ہے گواہ ہو، کیا تم اس وقت موجود تھے جس وقت کہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو گھڑے اللہ پر جھوٹ۔ لیضل الناس بغیر علم، لوگوں کو بغیر تحقیق گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ چونکہ مشرکین مکہ نے مختلف طرح کے جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو اللہ رب العزت نے حلال جانوروں کا تذکرہ کیا کہ اللہ پاک نے تو ان کو تمہارے لیے پیدا کیا کہ تم ان کو کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن تم نے خود ہی جو ہے وہ ان میں سے کچھ جانوروں کو حلال کر لیا اپنے لیے، کچھ کو حرام کر لیا۔ کیا اس تقسیم پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں، یہ خالص اللہ پر جھوٹ بولتے ہو۔ یہاں دیکھیں جن جانوروں کی قربانی جائز ہے جو ان کا تذکرہ ہوا ہے، اسے اللہ پاک نے فرمایا تھا نا کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام حلال کی، احلت لکم بہیمۃ الانعام، اور دوسری جگہ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہر امت کے لیے ہم نے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی تھی تاکہ ذبح کے وقت بہیمۃ الانعام پر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی ان کی قربانی کی جائے۔ بہیمۃ الانعام کہتے ہیں گھریلو پالتو حلال جانور کو، جو جانور گھریلو پالتو ہے اس کی قربانی ہے، لیکن وہ جانور جو حلال تو ہے لیکن گھریلو پالتو نہیں، قربانی جائز نہیں۔ اس طرح کے ہرن ہے، یہ حلال تو ہے گھریلو پالتو نہیں ہے، اس لیے اس کی قربانی جائز نہیں، اور گھریلو پالتو ہونے کے ساتھ حلال ہونا بھی ضروری ہے، جو حرام ہے اس کی قربانی جائز نہیں۔ اس طرح کے گدھا ہے، اب یہ گھریلو پالتو تو ہے لیکن حلال نہیں ہے، تو اور اسی طرح بہیمہ کہتے ہیں چھپائے کو، ہاں جی، تو جو چھپایا ہے اس کی قربانی ہے، اور جو چھپایا نہیں ہے اس کی قربانی نہیں جائز، مرغی قربانی جائز نہیں۔ اس طرح کے بعض اہل حدیث نے کہا کہ مرغی قربانی بھی جائز ہے، تو اس کی جائز نہیں۔ اور میں کہ گھریلو پالتو حلال چھپایا اس کی قربانی ہے، لہذا میں یہ 8 جانور ہیں جو مذکر مؤنث ملا کے وغیرہ 4، اس طرح کے بھیڑ اور بھیڈو، بکری اور بکرا، اونٹ اور اونٹنی، گائے اور اس کا مذکر۔ عربی میں گائے جو ہے، گائے کا لفظ یہ جو ہے وہ مذکر پر بھی بولا جاتا ہے، مؤنث پر بھی بول دیتے ہیں، ہاں جی، اپنا مؤنث پر بولا جاتا ہے، مذکر پر بھی بول دیتے ہیں، مگر نہ الگ بھی اس کے لیے لفظ سور ہے، پیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو استعمال ہوتا ہے۔ تو آیا اس سے آج کل ہم لوگ بھینس کی قربانی کرتے ہیں، کٹے کی قربانی کرتے ہیں، وہ کہاں سے ثابت ہے؟ اصل میں کٹا اور بھینس اس کی قربانی بھی انہی اصولوں سے جائز معلوم ہوتی ہے۔ عربی کے اندر بھینس کا شمار کٹے کا یہ بھی گائے کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اب عربی لغت کتابیں کھول کے دیکھ لو
اس میں لکھا ہے کہ بھینس کو کہتے ہیں جاموس اور 9 من کبار البقر، یہ گائے کی قسم میں سے ایک بڑی قسم ہے۔ چونکہ قرآن عربی میں اترا لہذا اسی عرف کا اعتبار کریں گے۔ جب یہ گائے کی ایک قسم ہے اور گائے قربانی جائز ہے، گائے کی اس طرح اور مختلف قسمیں ہیں، جو ریڈ انڈین گائے ہے، ہاں جی، یہ اور سائی اور نسل کی گائے ہے، اور دیگر نسلوں کی اول پہ تقسیم نہیں ہے کہ فلاں کی قربانی جائز فلاں کی نہیں۔ کہ غیر مقدموں سے پوچھو کہ بھئی بھینس کی قربانی کیوں جائز نہیں کہتے ہیں کہ اس لیے کہ حضور نے نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ تو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں کی، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مکہ میں پائی نہیں جاتی تھی، مدینہ میں پائی نہیں جاتی تھی، لیکن یہ کہ صحابہ کرام کے زمانے میں پہنچی، تابعین کے زمانے میں پہنچی، تو لہذا اس کی قربانی کا مسئلہ بیان کر دیے۔ اس طرح کے مسئلے فردوس دینے کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں بھینس جو ہے وہ قربانی میں 7 بندوں کی طرف سے ذبح ہو۔ ہم کہتے دیکھو اب اگر تو یہ قربانی کی جائز ہوتی صحابہ کو جائز کہتے، لہذا اب اس کی قربانی جائز ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے جو قربانی کے اصول دیے ہیں تو وہ اصول گھریلو پالتو حلال چھپایا۔ دیکھو لو بھینس گھریلو پالتو ہے کہ نہیں ہے، حلال ہے کہ نہیں ہے، چھپایا ہے کہ نہیں ہے۔ اب ان سے ہم پوچھتے ہیں اگر اس کی قربانی جائز نہیں ہے تو پھر حلال کیسے ہے؟ اگر جو اصول تم نے بنایا تم کہتے ہو کہ بھینس اور کٹا اس کی جو قربانی حضور نے نہیں کی اس لیے قربانی نجائز ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضور نے عام دنوں میں کون سا اس کا گوشت کھایا؟ جب بھینس تھی نہیں، کٹا تھا ہی نہیں تو اس کا گوشت کھائے نہیں۔ تم تو بڑے شوق سے کسائی سے لے کے آتے ہو اور کھاتے ہو کٹے کا گوشت، کہ نہ کھاؤ۔ پھر یہی عذر کرتے ہو نا اس مسئلے میں کہ جو حضور کے زمانے میں چونکہ اس آپ کے علاقے میں تھا نہیں اس لیے آپ نے کھایا نہیں۔ حلال کہتے ہو تو جس طرح حلال کہتے ہو، حالانکہ حضور نے اس کا گوشت نہیں کھایا، اس کا دودھ پیتے ہو حضور نے نہیں پیا، مکھن کھاتے ہو حضور نے نہیں کھایا، تو پھر اب اس معاملے میں ٹھیک ہے، پھر قربانی کے مسئلے میں کیوں پریشان ہو؟ تو قربانی جو ہے ظاہر بات ہے انہیں اصولوں سے جائز ہے، جنہیں اصولوں سے ہاں جی باقیوں کی جائز ہے۔ یہ سورہ انعام کے 17 کو مکمل ہوئے اور 8ویں پارے کے 4 کو مکمل ہوئے۔ سورہ انعام کا 18واں کو شروع ہو رہا ہے اور 5واں کو شروع ہو رہا ہے 8ویں پارے کا۔ قل آپ فرما دیجیے لا اجد فیما اوحی الیہ، نہیں پاتا میں اس وحی میں جو میری طرف کی گئی، محرم علی طاعم یطعمہ، حرام اس حرام جو ہے کھانے والے پر جس کو وہ کھاتا ہے، الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ ہو مردار اور تمام مسفور جو بہتا ہوا خون، اور لحم خنزیر یا سور کا گوشت، فإنہ رجس، اس لیے کہ یہ ناپاک ہے، او فسقا یا گناہ ہے، اہل لغیر اللہ بھی، یا نجائز ذبیحہ جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا۔ فمن استر غیر باغ ولا عاد، جو کوئی مجبور ہو جائے جبکہ وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، فإن ربک غفور رحیم، بے شک آپ کا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں یہاں ورنہ کہ یہ چیزیں جن کا تذکرہ ہے یہ حرام ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت میں صرف یہی چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ اور چیزیں حرام نہیں ہیں۔ چونکہ مشرکین مکہ ان چیزوں کو حلال سمجھتے تھے، اس لیے یہاں خاص طور پر ان کی حرمت کو بیان کیا، وگرنہ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں حرام ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں آیا، اور بھی چیزیں حرام ہیں جن کا تذکرہ حدیث میں آیا۔ تو یہاں چونکہ خاص ان چیزوں کا تذکرہ ہے جن کو مشرکین مکہ حلال سمجھتے تھے، فرمایا کہ دیکھو مردار حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، جو جہاں کو ذبح کرتے ہیں تو نکلتا ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، وہ جانور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا، غیر اللہ کو راضی کرنا مقصد وہ حرام ہے۔ تو ان کی وضاحت کر دیں۔
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، فرمایا یہودیوں پر ہم نے حرام کیا تھا ہر ناخن والا جانور، ومن البقر والغنم، اور گائے اور بکری، حرمنا علیہم شحومہما، کہ ان کی چربی جو ہے وہ ہم نے حرام کی تھی، الا ما حملت ظہورہما او الہوائیا او ما اختلط بالارض، مگر جو لگی ہوئی ہے پشت پر یا آنتڑی پر یا چربی کے جو ملی ہوئی ہو ہڈی کے ساتھ، دابل زیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو بدلا دیا تھا ان کی سرکشی کا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ تو میں جس طرح پہلے اور چیزیں حرام بتائی نا، آگے اور بھی بتا دیں، اور میں کہ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو یہود پر ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی، ویسے اب ہمارے شریعت میں حرام نہیں ہے۔ جس طرح کہ جو ہر کھور والا جانور تھا، ہاں جی، ہاں جی، ہر کھور والا جانور کہ جن کی انگلیاں پٹی ہوئی نہ ہوں، جیسے اونٹ ہے، چودر مرغ ہے، بطخ ہے وغیرہ، یہ ان پر جو ہے وہ حرام کیا گیا۔ گائے کی چربی جو پشت یا آنتڑی پر لگی ہو، ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی نہ ہو، تو ان پر اس کو حرام کیا گیا، ہاں جی، تو اس کا تذکرہ ہے، لیکن ہماری شریعت میں یہ حرام نہیں ہے۔ ان پر ہمیں یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی، وگرنہ ویسے حرام نہیں تھی۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ جھٹلائیں آپ کو، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، آپ ان کو کہیے کہ میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، نہیں ٹلے گا اس کا عذاب گناہگار لوگوں سے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب کہیں گے مشرک لوگ، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہی ہمارے باپ دادا شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، نہ ہم حرام کر لیتے کسی چیز کو، کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا ہے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، حتی ذاقوا باسنا، جہاں تک انہوں نے چکھا ہمارے عذاب کو۔ قل آپ فرما دیجئے، حل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس اس کا کچھ علم ہے، وتخرجوہ لنا، اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو، ان تتبعون الا الظن، نہیں پیروی کرتے مگر وہ اندازوں کی، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، وہ صرف عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ ہی کے لیے ہے پورے کا پورا جو ہے وہ الزام یا کسی چیز کا لازم کرنا، یا پوری کی پوری بات کو دلیل کے ساتھ واضح کرنا۔ فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا اور رہنمائی کر دیتا تم سب کی، یعنی ہدایت دیتا تم سب کو۔ قل حلم، آپ فرما دیجئے کہ لاؤ، شہداءکم الذین، اپنے ان گواہوں کو، یشہدون جو گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ پاک نے اس کو حرام کیا، فإن شاہدوا، پھر اگر وہ گواہی دیں، فلا تشہد معہم، پھر آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، ولا تتبعوا اہواءہم، ولا تتبع، اور پیروی نہ کیجیے ان کی خواہشات کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کے اوروں کو برابر کر دیتے ہیں۔ یہاں دیکھیں کہ مشرکین مکہ نے چونکہ خود اپنی مرضی سے بہت سارے چیزوں کو اپنے پر حرام کر لیا تھا، پھر الٹا کہتے تھے کہ اللہ نے جو ہے وہ ہمارے پر چیزوں کو حرام کیا، اور میں کہ ان کو بتاؤ، دلیل پیش کرو، کہاں ہے یہ بات، کب کہیں جھوٹ بولتے ہو، اور اگر اس طرح کی بات کریں تو کبھی بھی ان کی تصدیق نہ کریں۔ پہلے لوگ بھی اسی طرح گمراہ ہوئے، وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اللہ پر جھوٹ بولتے تھے، تم بھی ایسے کرتے ہو۔ سورہ انعام کے 18 رکوع ہوئے اور 8ویں پارے کے 5 رکوع ہوئے، اور 19واں رکوع شروع ہو رہا ہے، انعام کا 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے 8ویں پارے کا۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آپ فرما دیجئے آؤ کہ میں سناؤں تم کو ان چیزوں کو جن کو تمہاری رب نے تم پر حرام کیا، اللہ تشرکوا بہ شیئا،
یہ کہ تم اس کے ساتھ اس چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو املاق محتاجی کے ڈر سے. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم روزی دیتے ہیں تم کو اور ان کو. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور نہ قریب آؤ کھلی ہوئی حیائی کو جو کہ اور نہ ہی پوشیدہ کو. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور نہ قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، میں اس بات کی وصیت کرتا ہے اللہ تم کو تاکہ تم عقل سے کام لو. ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. الا بالتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو اچھا ہو. حتی یبلغ اشدہ، جہاں تک کہ پہنچ جائے وہ اپنی جوانی کو. وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اور پورا کرو ناپ تول کو انصاف سے. لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں ہم کسی بندے کو پابند کرتے مگر اسی کام کا جس کی وہ طاقت رکھتا ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم کوئی بات کرو تو انصاف سے کرو، انصاف سے کام لو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے وعدے کا پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اسی بات کی اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم جو ہے وہ نصیحت حاصل کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہی ہے میرا راستہ سیدھا، اس کی تم پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ پیروی کرو اور راستوں کی. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ تم کو جدا کر دیں اللہ کے راستے سے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور میں یہ ہے تاکیدی حکم جس کی اللہ نے تم کو وصیت کی ہے. ذالکم لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچتے رہو یا پرہیزگار بنو. ثم آتینا موسیٰ الکتابہ، پھر عطا کی ہم نے موسیٰ کتاب تماما علی الذی احسن، پورا کرنے کے لیے نعمت کو نیک کام والوں پر. وتفصیلا لکل شیء، اس میں ہر چیز کی تفصیل تھی. وہدی ورحمہ، ہدایت کا ذریعہ تھی اور رحمت تھی. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لیں. اس رکوع میں بھی اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو اور یہود کو اللہ رب العزت نے مخاطب کیا ہے اور جو ہے غلط کاموں سے باز آنے کی تلقین کی ہے، شرک سے بچنے کی تلقین کی، والدین کی فرمان برداری کا حکم دیا. اولاد کو نجائز قتل کرنا یہ نجائز بنتا ہے. اولاد کو قتل کرنا، اولاد کے مشرکین مکہ یہ کرتے تھے. ایک تو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے. تو اس کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ وہ اس میں کوئی اپنے لیے آر اور شرم محسوس کرتے، کوئی ہمارا داماد ہو تو اپنا اور ہم اپنے بچوں کہیں بیاہ ہیں. حالانکہ جن عورتوں سے وہ پیدا ہوئے تو وہ بھی تو کہیں بیاہی آئی کہ پھر وہ پیدا ہوئے، تو گویا کہ اللہ کے قانون کے ساتھ کھیلتے تھے. اور اسی طرح اپنا جس طرح ایک تھا نا بچیوں کو زندہ درگور کرنا، زندہ دفن کرنا، یہ معاملہ تھا. اسی طرح یہ معاملہ بھی تھا جس طرح کے عورتوں کے حمل کو اس طریقے سے ضائع کر دینا. جس طرح کہ آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک چل رہی عالمی سطح پر کمپین جو ہے وہ بچے دو ہی اچھے، یہ جو پلاننگ ہے تو یہ بالکل خلاف اسلام ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اجتماعی نسل کشی ہے اور اجتماعی نسل کشی اللہ کے قانون سے کھیلنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے اور جس کو وہ دنیا میں لانا چاہتا ہے تو یہ کیسے روکتے ہیں بھائی؟ جو ہے وہ یہ اس وجہ سے بہت خطرناک چیز ہے. آج کل ہمارے یہاں یہ چیز کا چلا ہے کہ اس کو نیا نام، پہلے منصوبہ بندی کا نام، پھر فیملی پلاننگ کا نام دیا گیا. تو یہ بچے دو بچے زیادہ ہوں گے تو پھر ہم کہاں سے کھلائیں گے؟ اللہ پاک نے بتا دیا کہ محتاجی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. تمہیں بھی ہم کھلاتے ہیں، ان کو بھی ہم کھلائیں گے.
جو بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے، جب روح اس کے پیٹ میں جسم میں ڈالی جاتی ہے تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ رازق تو اللہ ہے، جس طرح تم کوئی ہیلا اختیار کرتے ہو اللہ تمہیں روزی دیتا ہے، اللہ پاک ان کو بھی روزی دے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا۔ اب زیادہ تبھی ہوگی نا جب بچے زیادہ ہوں، اگر بچے 2 ہی ہونے ہیں تو کام خراب ہے۔ اصل میں پہلے یہ غیر مسلموں نے اپنے مالک کے اندر تجربے کیے، ملحدین نے جو رب تعالیٰ کے وجود کے منکر تھے یا اپنے سابقہ دین سے پھر چکے تھے کہ بھی اس طرح جو ہے نا ہم یہ کام کرتے ہیں، یا تو شادی نہ کروائی جائے، اب حرام ہے۔ جن ممالک نے یہ کام کیا تو ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے اندر مردوں کی تعداد کم رہ گئی، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور دفاع کے لیے فوج کم ہو گئی۔ پھر ان کو جنگ کے موقع پر دوسرے ملکوں سے امداد مانگنی پڑی۔ پھر انہوں نے یہ سوچا ہم نے جو قانون بنایا تھا، ہم نے چیزیں رائج کی آبادی کی کم کرنے کی، تو یہ ہمارے خلاف گئی۔ اس لیے اب بیرون ممالک کے اندر اگر کسی خاتون کے بچہ پیدا ہو اس کا خرچہ حکومت دیتی ہے، اس کا خرچہ حکومت دیتی ہے۔ وہ تمہارے پاس پیسے نہیں تو ہم دیں گے۔ اب وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں بچے پیدا ہونے کی، وہ قانون وہاں پر فیل ہو گیا، تجربہ کر لیا انہوں نے، اس میں ہر اعتبار سے بڑا نقصان ہے۔ اب بچے پیدا کرنے کی وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ قانون وہاں فیل ہو گیا، یہاں اس کو لاگو کیا جا رہا ہے۔ ہماری عجیب چیز ہے، جس طرح لنڈا استعمال ہوتا ہے یہاں، تو لنڈا وہ سارے وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے استعمال کی، استعمال کر کے انہوں نے پھینک دی، تو ہم نے اٹھا لی اور ہم نے ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ قوانین جو وہاں بنائے گئے تو انہوں نے استعمال کیے، جو انہوں نے پھینک دیے، کسی کام کا نہ سمجھا وہاں اٹھا لیتے ہیں۔ اب پوری ملکی سطح پر جو ہے ریاست کے لیول پر ہم کہتے ہیں کہ یہاں بھی بچے 2 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ بھائی جنہوں نے یہ کام جاری کیا تھا وہاں پر تو اب انعام دیا جا رہا ہے، ہاں جی بچہ پیدا ہونے پر وظیفہ جاری کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، اور تم جو ہے یہ کام کر رہے ہو، یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ اولاد کا زیادہ ہونا ایک کی بات ہوتی تو پھر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ جو ان کے خادم تھے، انہوں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کی، آپ ان کو دعا نہ دیتے اللہم اکثر مالہ وولدہ، اللہ ان کو مال بھی زیادہ دے، ان کو اولاد بھی زیادہ دے۔ تو کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کہ ہاں ایک جب فوت ہوئے تو 100 سے زیادہ پوتیاں پوتے نواسے تھے، ہاں جی، تو مال بھی بہت زیادہ۔ فرمایا کرتے مجھے حضور نے دعا دی ہے۔ دیکھو اگر یہ کوئی برا کام ہوتا تو حضور جو ہے وہ یہ دعا دیتے۔ اور یہ جو آج کل ایک شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام نے اصل کی اجازت دی ہے کہ یہ باشد کے وقت میاں بیوی جو ہے وہ اگر الگ ہو جائیں تو بچے کی خواہش نہ کریں، اس کی اجازت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوگا یہ جو ہم نے خاندانی منصوبہ بندی، فیملی پلاننگ اور یہ آپریشن کا سلسلہ جو کیا ہے، تو لہٰذا یہ تو شریعت کے تقاضے کے مطابق ہے، حالانکہ بالکل دھوکہ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چیز کو دیکھو، وہ ہے ایک وقتی ضرورت، ایک مجبوری، ایک عذر کے وقت، جس وقت دیکھیں پتہ ہے کہ خاتون اس کی صحت اتنی ہے کہ وہ آگے بچہ پیدا نہیں کر سکتی، اور جو ہے وہ اگر بچہ پیدا کرے گی یا بچہ گیا یا ماں گئی، اب یہ اس عذر کی حالتیں ہیں۔ لیکن یہ تو ہے اجتماعی نسل کا شک، جو عورت بالکل بچہ پیدا کر بھی سکتی ہے اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں تیرے 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے۔ اب یہ اللہ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کائنات میں مخلوق کتنی ہونی چاہیے، یہ تم نے طے کرنا کتنی ہونی چاہیے، ہاں جی۔ اور جو لوگ اس پہ لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں ان کے اپنے جو ہے نا وہ اولاد دیکھنے کہ ان کے 2 ہیں زیادہ ہیں، ٹھیک بات ہے، کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے، فلاں سے کرے گا، تم کہاں سے کھاتے ہو؟ ابھی تم نے جی کتنے ایسے بچے قتل کر دیے جو مستقبل میں وکیل بن سکتے تھے، ڈاکٹر بن سکتے تھے، سائنسدان بن سکتے تھے، ملک کی قوم کی ترقی کے لیے پتہ نہیں کیسے سے کیسے کردار ادا کر سکتے تھے، لیکن تم نے ان کو قتل کیا۔ اگر فرعون بچوں کو قتل کروانے کی وجہ سے ہاں جی وہ مجرم ہے، تو کیا تم مستقبل کے بہترین ایسے ہیرو جو تم نے قتل کر دیے، کیا تمہارا کوئی جرم نہیں ہے؟ اس لیے اس چیز کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جو چیزیں شریعت میں آئی ہیں وہ تو ایک وقتی ضرورت ہے، کسی خاص فرد کے حق میں اس کا تقاضا ہے، سو ہے، لیکن ٹک بحث اجماعی سارا قانون اس پوری مخلوق پر لاگو کر دو، یہ وہاں نہیں۔
اگر اس میں کوئی بہتری ہوتی تو اللہ پاک کی طرف سے اس کا نظام ہی ایسا بنایا جاتا. اور ابتدائی ناپ تول میں کمی نہ کرو. ناپ تول میں کمی آج کل ہمارے یہاں بہت بڑا جرم. اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورہ اپنا مطففین میں 30 پارے میں فرمایا وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوا أَوْ وَزَنُوا يُخْسِرُونَ. ایسے لوگوں کے لیے فرمایا وادی ویل دوزخ کی وادی ہے جس سے دوسری وادی پناہ مانگتی ہے. ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے یہ وحی سنائی گئی ہے کہ وہ دوزخی ہیں. اس لیے ڈنڈی مارنا ناپ تول کے اندر پیمائش کے اندر اس طرح کے ہمارے یہاں پاور روم میں چلتا ہے. ہاں جی پک پٹ لا دیو تے ود لا دیو. ہاں جی جڑا چیکر آیا انہوں تھوڑے پیسے لا کے مال پاس کرا لو. ہاں جی یہ ساری چیزیں ڈنڈی مارنا شمار ہو گیا. ہاں جی ڈنڈی مارنا. ٹیکس کا جو ہے اب ہمارا جو قومی المیہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے یا تو ٹیکس ظالمانہ لگائے جاتے ہیں جو بندے سے ادا نہیں ہوتے. جب بندے ایسے ظالم ہیں کہ جو ٹیکس دینا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے کوئی چاہے سہولتیں مل سکے حکومت کی طرف سے تو وہ نہیں دیتے، بلکہ جو ٹیکس لینے والے بندے ہیں جو ساز باز کر کے ان کو رشوت دے کے جو ہے ٹیکس بنتا اور دیتے اور حساب کتاب کر جس طرح رکھ رکھے ہوئے ٹیکس کے لیے رکھ بنوائے ہوئے ہیں. تو جو آتا ہے ٹیکس والا اس کو کار کی چابی دے دی، اس کو موٹر سائیکل کی چابی دے دی، اس کو اس طرح قیام کروا کے جو ہے وہ اپنا ٹیکس معاف کروا دیا. تو یہ اس کو بات اس وجہ سے ہے یہ سود ہماری جانیں چھوڑتا تو اس وجہ سے کاروبار میں برکتیاں ہیں، مگر نہ آج پیسے کی کمی تھوڑی ہے. انیس رکوع ہوئے سورہ انعام کے اور 6 رکوع ہوئے 8ویں پارے کے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ آگے شروع ہو رہا ہے 20واں رکوع سورہ انعام کا 7واں رکوع جو ہے وہ 8ویں پارے کا. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ. اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا بابرکت ہے سو اسی کی پیروی کرو. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ان تقول انما انزل الکتاب. اس واسطے کہ تم کہنے لگو کہ اتاری گئی تھی کتاب علی طائفتین من قبلنا کہ انہیں 2 جماعتوں پر جو ہم سے پہلے گزری ہیں. وَإِن كُنَّا عَن دراستهم لَغَافِلِينَ. ہم تو تھے اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل. ان او تقولو یا تم یہی کبھی کہنے لگو لو انا انزل علینا اگر نظر کی جاتی ہم پر کوئی کتاب لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. فقط جاءکم بَیِّنَةٌ مِّن رَبِّکُم تو آ گئی تمہارے پاس یہ دلیل تمہارے رب کی طرف سے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ہدایت ہے اور رحمت ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ کون زیادہ ظالم ہے اس شخص جس نے گھڑا اللہ پر جھوٹ. وَصَدَفَ عَنْهَا اور وہ اس سے کتراتا ہے. وَسَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے کتراتے ہیں. بری ہاں جی یا بری عذاب شکر اللہ بری عذاب بما كانوا يصدفون ہاں جی ان کے کترانے کی وجہ سے یا کترانے کی وجہ سے جی چرانا ہاں جی اس سے پشت کی چیز کو ڈالنا تو اس کے بدلے میں ان کے جی کترانے کی وجہ سے. حَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ نہیں انتظار کرتے گے مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے. او یاتی ربک یا آئے آپ کا رب. او یاتی بعض آیات ربک یا آئے آپ کے رب کی کوئی نشانی. یوم یاتی بعض آیات ربک جس دن کی آئے گی ایک نشانی آپ کے رب کی طرف سے. لا ينفع نفسا ایمانها تو نہیں نفع دے گا کسی جان کو اس کا ایمان لانا. لم تکن آمنت من قبل جو اس سے پہلے ایمان نہ لائی ہو. اور کسبت فی ایمانیہ خیرہ یا اپنے ایمان میں کچھ کمی یا اپنے ایمان میں کچھ نیکی نہ کی تھی. قل آپ فرما دیجئے انتظروا انا منتظرون کہ انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں. ان الذین فرقوا دینہم. دیکھیں یہ ساری آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پر قرآن کریم کو نازل کر کے مشرکین مکہ اور دیگر کفار ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اس قرآن کریم کو سمجھ لو ایمان لے آؤ عمل کر لو اسی میں تمہاری کامیابی ہے.
جس اللہ پاک نے اس کو اسپیشلی نازل کیا، کل کو تم کہیں بہانہ نہ بناتے اللہ پاک کی بارگاہ میں، یا باری تعالیٰ آپ نے پہلے لوگوں پر تو کتابیں نازل کی، ہم پر کتاب نازل نہیں کی، تو ہم اس پر کیسے عمل کرتے؟ تو اس بہانہ کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس کتاب کو نازل کیا۔ اگر پھر بھی نہیں مانتے تو پھر تو اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، اور کیا ہے؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تفریق کی اپنے دین میں، وہ ہو گئے بہت سے گمراہ، یا ہو گئے بہت سے فرقے۔ لست منہم فی شیء، تجھ کو ان سے کوئی سروکار نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ ہے اللہ کے خاتمے کے لیے کوئی بہترین چیز ہے، اور اس کو اپنانا چاہیے۔ سب سے زیادہ جو اب کہہ لیں دین کے اندر افراتفری اور فرقہ بندی پھیلائی، یہ شیعوں نے پھیلائی ہے۔ ہاں جی، یہ شیعوں نے پھیلائی ہے۔ زیادہ شیعوں کے اندر بے شمار فرقے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے، اور انہوں نے صحابہ ائمہ پر خود طرح طرح کے جو ہے نا وہ نظریے تھوپ کر جو ہے وہ نئی نئی فرقہ بندی کی ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی شیعہ کا معنی تھا گروہ، تو چونکہ یہ ایک گروہ تھا جو کہ اللہ کا مخصوص نظریات اپنایا ہوا تھا، تو اس لیے اس کو شیعہ کہتے ہیں۔ اب ویسے تو صحابہ کرام کے زمانے میں جب مسلمانوں کے آپس میں اختلاف ہوا عثمان رضی اللہ عنہ کے جو ہے وہ شہادت پر، تو مسلمان دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے تھے، تو ایک کو شیعہ نے علی کہتے تھے، دوسرے کو شیعہ نے عثمان کہتے تھے، اور طبیعت کا گروہ شیعہ کا معنی۔ لیکن یہ مستقل طور پر پھر جو ہے مقصود نظریات کی بنا پر جو اپنا الگ ہو گیا گروہ، تو اس کو ہم شیعہ کہتے ہیں، جو صحابہ کرام سے عقیدت نہیں رکھتے۔ وہ ایک شیعہ تقریر کر رہا تھا کہ جی لوگ کہتے ہیں شیعہ کہاں ہے؟ شیعہ کا لفظ تو قرآن میں ہے، وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، کہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے، ابراہیم شیعہ تھے، تو پھر تو ہم بھی شیعہ ہیں۔ میں نے کہا یہ قرآن پاک میں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے دین کے ٹکڑے کیے وہ شیعہ تھے۔ پھر شیعہ کا معنی، شیعہ کا ایمان کہاں ہے؟ شیعہ کا معنی ویسے گروہ ہے، کیا معنی ویسے ہی گروہ ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بھی کرے گا ہاں جی نیکی تو اس کے لیے اس کا 10 گنا ہے، یعنی 10 گنا اجر ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، جو بھی کرے گا برائی، فلا یجزی الا مثلھا وهم لا یظلمون، نہیں سزا پائے گا مگر اسی کی مثل، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے، نیکی بندہ کرتا ہے تو 10 گنا اجر، ہاں جی، لیکن اگر برائی کرتا ہے تو گناہ ایک برائی کا لکھا جاتا ہے، توبہ کر لے تو وہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ فرما دیجئے بے شک مجھ کو اللہ پاک نے ہدایت عطا کی ہے سیدھے راستے کی۔ دینن قیام ملت ابراہیم حنیفہ، دین ہے صحیح ابراہیم علیہ السلام کا، جو کہ ایک ہی طرف کے ہو کے رہ گئے تھے، ہاں جی، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے۔ قل ان صلاتی و نسکی و ماہی اموات اللہ رب العالمین، آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار۔ یعنی کائنات میں اس دنیا کے اندر میں جو کام بھی کرتا ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، یہ مطلب ہے۔ لا شریک اللہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت انا اول المسلمین، اور اسی کو ماننے کا مجھے حکم ہوا اور میں سب سے پہلا اس کا فرمانبردار ہوں۔ قل اغیر اللہ، آپ فرما دیجیے کہ اللہ کے علاوہ اب بھی ربت میں تلاش کرو رب، اور وہ رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ اسی کا ذمہ دار ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور نہ بوجھ اٹھائے کوئی ایک شخص کسی دوسرے کا بوجھ۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف ہے تمہارا لوٹنا۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تم کو بتلائے گا ہاں جی وہ باتیں، ہاں جی یہ خبر دے گا وہ باتوں کی، ان باتوں کی جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ اللہ وہ ذات ہے کہ
کہ جس نے تم کو نئے بنایا زمین میں، ورفع بعضکم فوق بعض، اور تم کو بلندیاں عطا کی ایک دوسرے پر درجات کے اعتبار سے، لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ تم کو آزمائے اپنے دیے ہوئے حکموں میں۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلدی حساب لینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں بھی ساری کی ساری توحید کی دعوت ہے اور شرک کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ یہ سورہ انعام مکمل ہو گئی، آگے جو ہے وہ سورہ اعراف شروع ہو رہی ہے، اور 8ویں پارے کے 7 رکن مکمل ہو گئے، آگے 8واں رکن شروع ہو رہا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ اعراف ہے اور یہ مکی ہے۔ اعراف یہ ایک جگہ ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے، جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے۔ وہ لوگ کہ جن کے نیکیوں والے پرڑے اور برائیوں والے برابر رہ گئے، اللہ ان کو اعراف میں رکھیں گے۔ اعراف والے لوگ دوزخیوں کو بھی دیکھیں گے، جنتوں کو بھی دیکھیں گے۔ تو دوزخیوں کو دیکھیں گے تو پناہ چاہیں گے، یا اللہ سامنے ہی جہاں نہ بھیجنا۔ جنتوں کو دیکھیں گے تو رش کریں گے، امید کریں گے یا باری تعالیٰ ہمیں جو ہے ان میں شامل کر دینا۔ تو لہذا تو کچھ دیر ان کو ذرا انتظار میں رکھا جائے گا۔ اعراف میں مقام انتظار ہے، پھر اللہ پاک آخر ان کو بھی جنت میں بھیج دیں گے۔ تو چونکہ اس مقام اعراف اور وہاں پر جو لوگ اپنا ٹھہرائے جائیں گے ان کا تذکرہ ہے سورت کے اندر، اس لیے اس سورت کو سورہ اعراف کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد۔ ہاں جی، حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی ان کا معنی اللہ پاک کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک، ان حروف کو اللہ پاک صورتوں کے شروع میں لاتے ہیں قرآن کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے، اور جو ہے وہ حضور نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے لیے۔ اب دیکھو کہ قرآن کی حقانیت کے الفاظ آگے، کتاب انزل الیک، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو نازل کی گئی آپ کی طرف، فلا یکن فی صدرک حرج، تو لہذا چاہیے کہ تیرا دل تنگ، آپ کا دل تنگ نہ ہو اس کے پہچاننے سے، لتنذر بہ وذکر للمؤمنین، تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ذریعے اور یہ نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس وحی کی جو نازل کی گئی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور نہ پیروی کرو اس کے علاوہ اور جو ہے وہ ان کی جو تمہیں پسند ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ قرآن کی حقانیت کو بیان کیا اور غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا، اللہ کے علاوہ اور تم مجھے کارساز بنا رکھے ہیں، تو ان کی پیروی نہ کرو۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، کتنی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا، آیا ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت یا دوپہر کے وقت سونے کی حالت میں، یا دوپہر کے قیلولے کی حالت کے اندر۔ کتنی بستیاں ہوئی قوم عاد ثمود وغیرہ، ان پر جو عذاب آیا۔ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا، پس نہیں تھی ان کی پکار جس وقت کہ ان کے پاس آیا ہمارا عذاب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہنے لگے، انا كنا ظالمین، بے شک ہم تو ظالم ہیں یا ظالم تھے۔ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ضرور بھی ضرور جو ہے ہم پوچھیں گے ان سے جن کے پاس رسول بھیجے گئے، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی، یعنی پوری تفصیل بھی، انہوں نے کیوں نہیں مانا، کیا کچھ انہوں نے کیا آپ کی مخالفت میں۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم ان کے حالات آپ کو بتاتے ہیں یقینی علم کی بنا پر، اور ہم غائب نہیں تھے، یعنی سابقہ قوموں کے حالات جو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں واقعات ہیں، تو جو پیش آیا ہم اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں
کہ میں اس غیب تھوڑا تھا، جو کچھ ہوا تو میں سب کچھ جانتا ہوں، موجود تھا، اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ والوزن یومئذ حق، اور قیامت کے دن نامہ اعمال کا تولا جانا یہ برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، سو جس کے اعمال وزنی ہو گئے، اعمال کا نامہ اعمال اچھے ہیں، ان کا پلڑا بھاری ہو گیا، یہ لوگ ہیں کامیاب۔ امن خفت موازینہ، جن کے اچھے اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا، اولئک هم الذین خسروا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، خاسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اس واسطے کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، جگہ دی زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور مقرر کر دی اس میں تمہارے لیے روزیاں، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ تو میں سابقہ قوموں کے جو حالات ہم نے بیان کیے تو یہ کسی سنائے نہیں، رب تعالیٰ تو عالم الغیب ہے اور وہ جو سارے کے سارے معاملات جانتا ہے، لہذا جو باتیں بیان بالکل برحق اور سچ ہیں۔ تو میں قیامت کے دن نامہ اعمال جو ہے جی اس کا وزن ہوگا، اعمال تولے جائیں گے۔ آج کل بندے کے دماغ میں آتا ہے اعمال کون سا کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی جسم ہو کوئی نظر آئے، کہ وجود ہو کوئی نظر آئے، کہ اس کو کیسے تولا جائے گا؟ فرمایا کہ بالکل تولا جائے گا، اس کا تولا جانا پر حق۔ باہر آپ نے کہا وہ جسموں کو تولا جائے گا جس کے اندر فرشتے یہ آج اعمال لکھتے ہیں، اور آپ نے کہا نہیں، اس کی جو صورت بھی ہے اللہ پاک جانتے ہیں۔ جس طرح کہ دیکھو بہت ساری چیزیں آج موجود ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن ان کو توڑنے کے لیے آج انسانوں نے آلات ایجاد کر لیے ہیں۔ جس طرح کہ سردی ہے، گرمی ہے، آج سردی کتنی سینٹی گریڈ ہے، گرمی کتنی سینٹی گریڈ ہے۔ اب گرمی سردی کون سا آنکھ میں نظر آتی ہے، بندے کو محسوسی ہوتی ہے نا جی۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک نعمت ہے کہ اللہ پاک نے دنیا کے اندر بندوں کے لیے مختلف چیزوں کو تولنے کے لیے پیدا کر دیے، اس طرح ایک تراز الاعمال کو تولنے کے لیے بھی ہوگا۔ فرمایا اللہ پاک نے زمین کے اندر تم کو بسایا اور تمہارے لیے روزی کے اسباب بھی پیدا کر دیے، ہر ایک بندے کے ذہن میں ڈال دیا تو نے یہ کرنا ہے، تو نے یہ کرنا ہے، تو نے یہ کرنا ہے، اب وہی کر رہا ہے۔ اب دیکھو سارے لوگ اگر ایک ہی کام کرنے لگ جائیں تو پھر باقی کام سارے کے سارے ایسے رہ جائیں۔ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، کسی کے ذہن میں ڈال دیا تو نے کاشتکاری کرنی ہے، کسی کے ذہن میں ڈال دیا تو نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی کے ذہن میں ڈال دیا تو نے وکیل بننا ہے، کسی کے دماغ میں ڈال دیا تو نے انجینئر بننا ہے، اور کسی کے دماغ میں ڈالا تو نے عالم بننا ہے۔ یہ ساری کی ساری ہے یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے۔ میں اس پہ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں دنیا کے اندر جو ہے زندگی گزارنے کے لیے اللہ پاک نے ڈسپلن دے دیا، شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ یہ سورہ اعراف کا پہلا رکوع مکمل ہوا، 8 رکوع مکمل ہوئے 8ویں پارے کے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرمایا بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے شیطان کے، اس نے سجدہ نہیں کیا، لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، وہ نہیں تھا سجدہ کرنے والوں میں۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ، اللہ پاک نے فرمایا اس چیز نے تجھ کو روکا اس بات سے کہ تو سجدہ نہ کرے، ہاں جی، اس امرتوں کو، اس چیز نے تجھ کو روکا اس بات سے کہ تو سجدہ کرے، تو جس وقت کہ میں نے تجھ کو اس بات کا حکم دیا، قال انا خیر من، اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں آدم سے، خلقتنی من نار، آپ نے پیدا کیا مجھ کو آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس کو پیدا کیا مٹی سے، قال فاہبط منہا، آپ نے فرمایا اتر یہاں سے، نکل یہاں سے، فما یکون لک ان تکبر فیہا، تو اس لائق ہی نہیں کہ تکبر کرے اس جگہ، فخرج انک من الصاغرین، نکل جا تو ہے ذلیل لوگوں میں۔ قال، اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھ کو مہلت دے دیجئے اس دن تک کہ لوگ جس دن اٹھائے جائیں گے قبروں سے۔ قال، اللہ پاک فرمایا انک من المنظرین، تجھ کو مہلت دے دی گئی۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اس نے کہا کہ جیسا کہ آپ نے مجھ کو گمراہ ٹھہرایا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ،
میں ضرور بیٹھوں گا ان کی خاطر آپ کے سیدھے راستے پر. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. پھر میں آؤں گا ان کے پاس، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے. ولا تجد اکثرہم شاکرین. نہیں پائیں گے آپ ان میں سے اکثر کو شکر ادا کرنے والے. قال اخرج منها مذموما مدحورا. اللہ نے فرمایا نکل یہاں سے برے حال سے مردود ہو کر. لمن تبعک منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین. کہ جو پیروی کرے گا جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا ضرور بھی ضرور بھروں گا میں ان کو جہنم سے. تم میں سے جو بھی اپنا پیروی کریں گے. اس میں رب تعالیٰ کلام ہے، اس میں انداز مختلف بدلتا رہتا ہے. غیبت سے تکلم کی طرف، خطاب کی طرف، خطاب سے غیبت کی طرف، غیبت سے تکلم کی طرف، اس طرح بدلتا ہے. لمن تبعک منہم. جو بھی پیروی کرے گا تیری ان میں سے تو ضرور بھی ضرور بھروں گا میں تم سب کو دوزخ سے. اب یہ غیر انسانوں کو مخاطب کر دیا. اس وقت سے کر تم تک جتنے لوگ ہیں جو بھی شیطان میں جائے گا دوزخ میں جائے گا. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اے آدم رکھیے آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی جنت میں. فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا. تو کھاؤ جہاں سے چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. نہ قریب جانا اس درخت کے. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. کہ ہو جاؤ جو ہے وہ نہ ماننے والوں میں. فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ. پھر بہکایا ان کو شیطان نے. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا. تاکہ کھول دے ان پر وہ چیز کہ ان کی نظر سے جو پوشیدہ تھی ان کی شرمگاہوں میں سے. قَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا. اور شیطان نے کہا نہیں روکا تم کو تمہارے رب نے عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ. اس درخت سے. إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ. مگر یہ کہ تم ہو جاؤ گے وہ فرشتے. اور تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. یا ہو جاؤ گے تم ہمیشہ رہنے والے. فَقَاسَمَهُمَا. اور ان دونوں کو اس نے قسمیں کھا کر یقین دلایا. إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. یہ بے شک میں تو تمہارا خیر کا ہوں. اب یہ کون ہے؟ شیطان. اور آدم اور حضرت حوا کو طرح طرح کی باتیں سنا رہا ہے کہ بھئی ممنوع درخت کا پھل کھا لو. تمہیں تو اس لیے روکا ہے کہ فرشتے نہ بن دو. حالانکہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. فرشتہ ہونا افضل تھا یا آدم علیہ السلام کو افضل تھے ان سے؟ آدم علیہ السلام تو خود افضل تھے. اس لیے انہوں نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا. اسی اور علم کے ذریعے بھی بہتری ظاہر کی تھی. لیکن یہ کہ غلطیں بنانی ہوتی نا جی. شیطان نے گل بنائی ہے کبا سے. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ. کہتے پھر مائل کر لیا ان کو فریب سے. شیطان نے ان کو مائل کر لیا دھوکے سے. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ. جب دونوں نے چکھ لیا درخت کو. بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. تو کھل گئی ان کی شرمگاہیں. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ. اور وہ لگے چپکانے اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا. اور انہوں نے پکارا اپنے رب کو. أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ. اللہ پاک نے فرمایا کیا میں روکا نہیں تھا تم کو اس درخت سے؟ وَأَقُلْ لَكُمَا. اور تمہیں نہیں کہا تھا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ. بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. کہا لا. دونوں نے کہا، حضرت آدم اور حضرت حوا نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے پروردگار، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. اگر اپنا بخشیں گے ہم کو، رحم نہ کریں گے ہم پر تو ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں. کالا بھی بعضکم لبعض عدو. فرمایا اترو تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوگا. ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. اور تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے. کالا فیہا تحیون. فرمایا کہ اسی میں تم زندہ رہو. وفیہا تموتون. اور اسی میں تم مرو. ومنہا تخرجون. اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے. یہ
شیطان نے مختلف طرح کی ہیلے بہانے کر کے آدم علیہ السلام اور حوا کو بہکایا، تو جب حضرت کا پھل انہوں نے کھا لیا تو جنت کا لباس اتر گیا، تو بدن ننگا ہو گیا، تو اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے درختوں کے پتوں سے۔ تو اللہ پاک کی طرف سے اب خطاب آیا کہ بھئی آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ میں نے بتایا نہیں تھا کہ بھئی یہ تو تمہارا شیطان دشمن ہے، پھر تم نے یہ کام کیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا کو جب شیطان نے مختلف طرح کے فائدے جھوٹے بیان کر کے سنائے کہ اس درخت میں کھانے کے یہ فائدے ذہن میں آ گئے، نقصان جو ہے وہ ذہن میں نہ رہا، تو اس طرح بھول ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ فنسی آدم ولم نجد لہ عزما، آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، جان بوجھ کے نہیں کیا، لیکن پھر بھی اللہ پاک کی طرف سے خطاب آیا، اس لیے کہ نیک لوگوں کی بھول بھی جو ہے نا وہ غلطی شمار ہوتی ہے، اس وجہ سے پھر انہوں نے اللہ پاک سے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین الفاظ سے۔ اور ساتھ بعض روایت میں آتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی۔ ہاں جی، تو اللہ پاک نے پوچھا کہ بھئی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تم کیسے لے رہے ہو؟ تو تم نے کہا اور فرمایا جی میں جنت میں تھا تو میں نے اوپر جو ہے نا وہ لکھا ہوا دیکھا تھا، تو میں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ کوئی نام ایسا ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہے، تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے۔ تو آپ کی وسیلے سے دعا کی، وسیلہ بھی پر حق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں ربنا ظلمنا کے الفاظ آئے ہیں تو اس وسیلے کے الفاظ تذکرہ نہیں ہے، ہم کہتے نہیں ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو قرآن کو ہی مانتے ہیں، حدیث کو ہی مانتے ہیں، دونوں باتیں پر حق ہے۔ قرآن میں تذکرہ آیا وہ بھی ٹھیک، حدیث میں ہے تو وہ بھی ٹھیک۔ سورہ اعراف کے 2 رکوع مکمل ہوئے، تیسرا شروع ہو رہا ہے، اور 8ویں پارے کے 9 رکوع مکمل ہوئے، 10واں شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یعنی یہ تیسرا رکوع ہے سورہ اعراف کا، اور 10واں رکوع ہے 8ویں پارے کا۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے اتاری تم پر پوشاکیں یا لباس کے جو ڈھانکنے کی ہیں تمہاری شرمگاہوں کو، ہاں جی، وریشا، اور اتارے آرائش کے کپڑے یعنی زیب و زینت کے کپڑے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، پرہیزگاری کا لباس اس سے بہتر ہے، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّکَّرُونَ، یہ ہے اللہ کی نشانیاں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے بھی بندے کو لباس عطا کیا، لباس انسان کے اپنا سطر کو ڈھانپنے کا بھی ذریعہ ہے اور زیب و زینت کا بھی ذریعہ ہوتا ہے، دونوں طرح کے لباس اتارے۔ اور میں زیادہ کہ نا کپڑے کے پیچھے نہ پیا کرو، ہر ویلے ستارے موتی کی کوٹیاں والے کپڑے تے وہ ہر ویلے کاٹن دے لٹھے تے وٹ بندہ پہن نہ دے، نہیں، تقوی کا لباس بہتر ہے، ہاں جی، ایسے کہ ہر وقت ہی بندہ زیب و زینت میں رہے، اس سے کہیں زیادہ تقویٰ پرہیزگاری اس کا خیال رکھنا، بندے کے کردار میں بننا پڑے، کپڑے دے پاؤں پہ جائے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، فرمایا نہ بہکائے تم کو شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح کہ اس نے نکلوا دیا تم کو جنت سے، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، تاکہ ینزع عنہما اتروا دیا اس نے ان کا لباس تاکہ دکھلائے ان کو ان کی شرمگاہیں، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ دیکھتا ہے، ہاں جی، تم کو اور اس کی قوم بھی جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے بنایا ہے شیطانوں کو دوست ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے۔ بھائی فرمایا شیطان یہ جن ہے نا، شیطان اور اس کے مخلوق کے دوسرے اس کے تخلیق کے
اب یعنی شیطان اور اسی کی جنس کے دوسرے لوگ جو جنات ہیں، فرمایا کہ یہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں تم نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کے اندر صلاحیت رکھی ہے، یہ مختلف شکلیں بھی بنا سکتے ہیں. جن کہتے ہیں نا وہ جوہر ناری اذا شکل باشکال مختلفہ، یہ ایک آگ سے بنا ہوا ایک ایسا وجود ہے جو مختلف شکلیں بنا سکتا ہے. لہذا ہو سکتا ہے کہیں ہم موجود ہیں، شیطان ہمیں جن ہمیں دیکھ رہا ہو لیکن ہم اسے نہ دیکھیں. جنوں کا وجود برحق ہے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور یہ کافر لوگ جب بھی کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قالوا کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، اسی پایا ہے ہم نے اسی پر اپنے باپ دادا کو. واللہ امرنا بہا، تو اللہ پاک نے ہمیں اس بات کا حکم دیا. کلا فرما دیجیے ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ رب العزت بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ کے ذمہ وہ باتیں جن کو تم جانتے نہیں. قل امر ربی بالقسط، آپ فرما دیجیے حکم دیا ہے مجھ کو میرے پروردگار نے انصاف کا. باقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور سیدھے کر لیا کرو اپنے رخ کو ہر نماز کے وقت. وادعوہ مخلصین لہ الدین، پکارو تم خالص کر کے اس کے لیے بندگی. کما بدأکم تعودون، جیسا کہ اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ بھی پیدا کرے گا. فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلالہ، ایک جماعت حق پر اور ایک جماعت کے حق میں ثابت ہو چکی ہے گمراہی. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون المؤمنین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنایا شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کر. ویحسبون انہم مہتدون، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم علیہ السلام کی اولاد لے لیا کرو یا اختیار کر لیا کرو اپنی زینت کو ہر نماز کے وقت. وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور بے جا فضول خرچی نہ کرو. انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ رب العزت فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. فرمایا یہ کفار یہ بے حیائی اور برے کاموں میں پڑے ہیں. بے حیائی اور برے کاموں کرنے کے باوجود جو ہے وہ اس کو نیکی کیا کرتے ہیں. جس طرح کے مشرکین مکہ یہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے. کوئی ان سے پوچھتا بھی بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کیوں کرتے ہو، تو کہتے تھے اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا اس بات کا. استغفر اللہ. اور جو ہے وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں تو لہذا ہم نہیں چاہتے گناہ والے کپڑے پہن کر طواف کریں. حالانکہ گناہ کپڑے تھوڑی کرتے، گناہ تو بندہ خود کرتا ہے. گناہ کو چھوڑنے کو کوئی تیار نہیں اور اپنے دماغ کو درست کرنے کو کوئی تیار نہیں، تو کپڑے اتار دیے. کپڑے قصور کیا ہے؟ ہاں جی. اور بتا دیا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم علیہ السلام کی اولاد ہر نماز کے وقت زینت کو اختیار کر لیا کرو. نماز جب پڑھو تو ذرا اپنی حالت کو سنوار کے ذرا اچھے کپڑے پہن کے پھر نماز کے لیے حاضر ہو. گندے مندے ہاں جی اتنے کپڑے کہ نال کھڑا ہونا دل نہیں کرتا، یہ غلط. جس طرح کے دیکھیں نا مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے، تو اب وہاں بندے ایک ساتھ میں کھڑے ہوں گے. اب ایک بندہ ایسا ہے جس کے کپڑے بہت زیادہ گندے میلے کچیلے ہیں اور اپنا حالانکہ وہ دھو سکتا تھا صاف پہن سکتا ہے، اس کے پاس اور کپڑے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اسی طرح کھڑا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ زینت دکھا دیکھو جتنا بندہ کسی بڑے بدن میں بیٹھ جانا ہوئے تو بندہ ذرا چنگے کپڑے پا کے ذرا ٹھاٹ پاٹنا ہے، ذرا باس پر مجھ پر کھاس کے ذرا سوٹ ساٹ چکی طرف پا کے فلاں میں چوری سامنے بیٹھ جانا تو مسیحی اللہ میں بیٹھ جانا تو اتنی ملنا ہے نا. چنگے کپڑے پاتے زینت، تو زینت کا حکم ہے. تو اب اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ بھائی ہر وہ چیز کا زینت کا باعث ہے. مسلمان کے لیے ٹوپی یہ زینت کا باعث ہے، مسلمان کے لیے پگڑی یہ زینت کا باعث ہے. اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب نماز پڑھتے تو نماز پڑھتے وقت ٹوپیاں یا پگڑی استعمال کرتے، سر ڈھانپ کے نماز پڑھتے تھے. آج کل ایک طبقہ ہمارے یہاں چلا نا جو اپنے آپ کو حدیث کہتے ہیں غیر مقلدین، تو یہ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں اور ننگے سر نماز پڑھنے کو انہوں نے اپنے فرقے کی علامت بنا لی ہے. تو یہ غلط ہے، یہ زینت کے خلاف ہے.
اس لیے کہ پگڑی یہ تو شاعر اسلام میں سے ہے، یہ تو مسلمانوں کی مسلمان ہونے کی نشانیوں میں سے ایک طرز ہے، اور اللہ پاک کو پسند ہے پگڑیاں۔ صحابہ کرام پگڑیاں پہنتے تھے، حضور پگڑیاں پہنتے تھے۔ اب حدیثی کتابوں میں پگڑیوں کا تذکرہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا وجہ کہ سارے فرقے نے جڑا وہ پگڑیاں چھڑ دیا نے۔ اج کل جڑے عرب ہے یہ بھی پگڑیاں دشمن ہوئے، پگڑی جگہ تے لاروان آ گیا، وہ لاروان اگے سٹ کے تے وہ سمجھدا کہ میں بڑا بٹھا جڑا وا کوئی ایسی بڑی شے بن گیا کہ ہن جڑا میرے کو ہے کوئی نہیں۔ تو لاروان بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، پگڑی کی حیثیت ہے۔ لاروان اس طرح رکھنے کو سنت نہیں ہے۔ وہ عرب لوگ وہ چڑی بناتے ہیں، چڑی روان سے کرے کوئی جنہوں چڑی کہتے ہیں، وہ نماز سے کیوں سٹ کرتے ہیں دونوں ہاتھوں سے کرتے۔ نماز خراب ہوگی ہو جو چڑی بنائی ہے نا دار روان دی وہ خراب ہوگی، سمجھ آئی؟ ہاں سیرت جو ہے تو سیرت کا معیار کیا ہے؟ وہ چیز اچھی ہوگی بطور سیرت کے جو حضور نے اختیار کی، جو صحابہ نے اختیار کی، اتباع یہی ہے۔ تو یہ پگڑی ٹوپی یہ تو سیرت میں آتا ہے، لیکن یہ کہ پگڑی اور ٹوپی کو چھوڑ دینا، اس کے خلاف اور کوئی بندہ کوئی چیز استعمال کرے اس کو اپنا شعار بنائیں، تو بھائی یہ کوئی قومی شعار تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ کوئی دینی شعار بندہ کہ سنت ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنا بالکل غلط ہے۔ کل من حرم یہاں پر ہو گئے 3 رکوع ہو گئے سورہ اعراف کی، 10 رکوع ہو گئے اس کے 8ویں پارے کے۔ 4تھا رکوع اعراف کا شروع ہو رہا ہے اور 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے اپنا 8ویں پارے کا۔ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، آپ فرما دیجئے کس نے حرام قرار دیا اللہ کی زینت کو، ہاں جی، جو اس نے پیدا کی تھی اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور ستھری چیزیں کھانے کی کس نے حرام کی؟ قل آپ فرما دیجئے ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خاصۃ یوم القیامہ، کہ یہ ہے ایمان والوں کے لیے، آپ فرما دیجئے یہ ہے ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی میں خالص ہے قیامت کے دن، خالص عیدی کے واسطے قیامت کے دن۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں لقوم یعلمون، جاننے والے لوگوں کے لیے۔ قل آپ فرما دیجئے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا ما بطن، کہ سوائے اس کے نہیں کہ حرام کیا ہے میرے پروردگار نے بے حیائی کی چیزوں کو، وہ جو ظاہر ہیں اور وہ جو نظر نہیں آتی، والاسم اور گناہ کو، والبغی بغیر الحق اور ناحق زیادتی کو، وان تشرکوا باللہ، اور اس بات کو کہ تم شریک ٹھہرانے لگو اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانہ، اس چیز کو جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم کہنے لگو اللہ کے متعلق وہ باتیں جن کو تم جانتے نہیں ہو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے جو ہے وہ ایک وعدے کا دن ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب آ جائے گا ان کا وعدہ، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ اس سے ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکیں گے۔ یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رَسُولٌ مِّنكُمْ، ہمیں اگر آئے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے، یقصون علیکم آیاتی، سنائیں تم کو میری آیتیں، فمن اتقی وَأَصْلَحَ، سو جو کوئی جس نے پرہیزگاری اختیار کی اور اپنے آپ کو سنوار لیا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کوئی خوف نہیں اوپر پر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور ان سے تکبر کیا، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ ہیں دوزخ کی، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جس نے گھڑا اللہ پر جھوٹ، أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، جب جھٹلایا اس کی آیتوں کو، أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبَهُمْ، ہمیں یہی لوگ ہیں کہ جن کو پہنچے گا، یہی لوگ ہیں کہ ان کو ملے گا ان کا حصہ کچھ ان کے نام اعمال سے، حتیٰ اذا جاءتهم، جہاں تک کہ جب آتے ہیں ان کے پاس ہمارے فرشتے، یا جب آتے ہیں ان کے پاس ہمارے فرشتے، تو فونہم، ان کی جان نکالنے کے لیے، قالوا، وہ پوچھتے ہیں، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے وہ جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے علاوہ؟ قالوا ضلوا عنا، وہ کہتے ہیں وہ تو ہم سے کھو گئے ہیں کہیں، شہیدوا علی انفسہم، اور وہ گواہی دیں گے اپنے ہی خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کافر تھے۔
قال ادخلوا في مؤمن قد خلت من قبلكم الجن والانس، آپ فرما دیجیے داخل ہو جاؤ ان جماعتوں میں کہ جو گزر چکی ہے تم سے پہلے جنوں اور اللہ فرمائے گا داخل ہو جاؤ ان جماعتوں میں جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے جنوں نے انسانوں میں سے آگ کے اندر. کلما دخلت امت، جب بھی داخل ہوگی ایک جماعت لعنت اختہا تو دوسری اس کو لعنت کرے گی، حتی ادارکو فیہا، یہاں تک کہ جب گر چکے گی اس کے اندر سارے کے سارے جميعا، سارے کے سارے. قالوا اخراهم لاولاهم، تو کہیں گے ان کے پچھلے پہلوں کو ربنا هؤلاء اضلونا، اے ہمارے پروردگار یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو بہکایا تھا، فاطم عذاب ضعیفا من النار، بس آپ دیجئے ان کو دوگنا عذاب آگ کا. قال اللہ فرمائے گا لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دوگنا ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں. وقالت اولاہم لاخراہم، اور کہیں گے ان کے پہلے پچھلوں کو ہما کان لکم علینا من فضل، نہیں ہے تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، چکھو عذاب کو اس وجہ سے ان اعمال کی وجہ سے جن کو تم کرتے تھے. دوزخ کے اندر جب ان کو ڈالا جائے گا، بلکہ پہلے تو موت کا بھی آ گیا کہ کفار لوگ جب ان کی جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو جو شرک مبتلا ہوتے ہیں ان کی جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں مشرکوں کی، تو کہتے ہیں ہاں بھائی تھوڑی جان کٹنے لگے ہیں، ہم جڑے جنہوں تسی رب بنایا سی دنیا دے انہوں نے بہت تھوڑے بچایا، تھوڑی مدد کر. وہ کہہ رہی ہے ہم تب تک کتنے گئے ہو. اب وہ جان نکالتے ہیں فرشتے، تو پھر یہ دوزخ میں جاتے ہیں جب مشرک میں کہ اب ان کا مکالمہ ہے وہاں پر. یہ مکالمہ برزخی زندگی میں بھی ہے اور قیامت کو بھی ہوگا کہ پہلے ایک جماعت جا رہی ہوگی، پھر دوسری جائے گی، پھر تیسری جائے گی، اس طرح. تو ان میں بڑے چھوٹے بھی ہوں گے، یعنی کچھ ہوں گے بڑے بڑے مشرک ہوں گے، دوسری جماعت ہوگی جو چھوٹی ہوگی انہوں نے پیچھے لگی ہوگی. جو چھوٹے ہیں نا تو یہ بڑوں کے بارے میں کہیں گے کہ تھوڑی وجہ تو گمراہ ہوئے سی. ہاں جی اللہ میاں انہوں نے دگنا عذاب دے، انہوں کی وجہ تو اسی گمراہ ہوئے. اللہ رہا تھوڑی بھی جان چھٹنے لگی ہے، انہوں نے شکایت لا کے تھوڑی جان نہیں چھٹنی، تھوڑا بھی تو گناہ ہونا. پھر وہ پہلے کہیں گے ہاں سناؤ کی حال ہے، وقاتوراہم لیغراہم ہما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون. ہاں جی وہ کہیں گے اسی ساڑھوں کو افضل نہیں آگے کہ تاری جان چھوڑ جائے سب دسی پسے ہوئے ہیں سارے نتیے بیٹھنا ہے. تسی کڑا کہتے کم نہیں کیتے، تسی کڑا شرک نہیں کیتا، تو لہذا مشرک سارے کے سارے وہاں آپس میں لڑیں گے دوزخ کے اندر. جس طرح یہاں مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہیں نا تو فرمایا کہ وہاں لڑیں گے آپس میں لڑیں گے. دیکھو اللہ پاک کی ذات نے ماضی کی خبریں بھی دی، مستقبل کی خبریں بھی دی، تاکہ انسان صحیح معنوں میں اللہ پاک کے حکم کو سن کر سمجھ کر صحیح رستے پہ آ جائے. یہ 4 رکوع مکمل ہوئے سورہ اعراف کے، 11 رکوع مکمل ہوئے 8ویں پارے کے. 5واں رکوع سورہ اعراف کا شروع ہو رہا ہے اور 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے 8ویں پارے کا. ان الذين كفروا ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکبر کیا ان سے، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے اور نہیں داخل ہوں گے وہ جنت میں حتیٰ کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، کہتے کہ ان کے واسطے دوزخ کا بچھونا اور اوپر ہے اوڑھنے کے لیے بھی، یا اوپر ہے اوڑھنے کا سامان. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں پابند کرتے کسی جان کو مگر اسی چیز کا رزق اور طاقت رکھتا ہے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں دوزخی، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ہم نکال دیں گے اس نفرت کو جو کہ ناراضگی کو جو کہ تھی ان کے دلوں میں، مومنوں کے دل میں. تجری من تحتہم الانہار، جاریوں کی نہریں. وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا،
اور وہ کہیں گے ہر قسم کے سارے طریق اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری رہنمائی کی ہے، وما كنا لنهتدي، اور ہم تو ہدایت نہیں پا سکتے تھے لولا ان هدانا الله، اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، بے شک آئے ہمارے رب کے رسول حق لے کر، ونودوا ان تلكم الجنہ اورثتموها بما كنتم تعملون، اور آواز آئے گی یہ جنت ہے ہاں جی جن کے تم وارث بنائے گئے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار، پکاریں گے جنت والے دوزخیوں کو، ان قد وجدنا ما وعد ربنا حقا، بے شک ہم نے پا لیا اس وعدے کو جو کیا تھا ہم سے ہمارے پروردگار نے سچا۔ قال وجدتم ما وعد ربكم حقا، کیا تم نے بھی اس وعدے کو پا لیا سچا جو تم سے کیا تھا ہمارے پروردگار نے؟ قالوا، کہیں گے نام ہاں ہاں۔ فاذن مؤذن بینہم لعنت اللہ علی الظالمین، تو پھر ایک آواز دے گا آواز دینے والا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ویبغونها عوجا، اور تلاش کرتے ہیں ٹیڑھا پن، وهم بالآخرۃ کافرون، اور یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ وبینہما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا۔ وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اعراف پر جو ہے کچھ لوگ ہوں گے جو کہ پہچان دیں گے ہر ایک کو اس کی نشانی سے۔ ونادوا اصحاب الجنہ، اور وہ بلائیں گے جنت والوں کو، ان سلام علیکم، یہ تم پر سلامتی ہو، لم يدخلوها، وہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے وہ جنت میں، وهم يطمعون، اور حالانکہ وہ اس کے امیدوار ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب پھرے گی ان کی نگاہ دوزخ والوں کی طرف، قالوا، تو وہ کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالموں کے ساتھ مت ڈالیے، ان ظالموں کے ساتھ ہمارا عشر نہ کیجیے گا۔ یہ 12ویں رکوع میں جو 8ویں پارے کا ہے تو انجام بیان کیا ہے کفار کا اور اعراب والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس میں پہلی چیز یہ آئی ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس دنیا کے اندر ایمان نہ لائے اور اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے رہے، کفار وغیرہ، جب ان کی جان نکالی جاتی ہے تو ان لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، ان کی روح کے لیے ان کو زمین پر پٹک دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دیکھو جب فرشتے جو ہے بندے کی جان نکالتے ہیں، اگر وہ بندہ نیک ہوتا ہے نا تو اس کی جان کو بہترین کپڑوں میں ریشمی اور خوشبودار کپڑوں کے اندر جو ہے لپیٹ کر لے کے جاتے ہیں۔ تو آسمان کے جس دروازے پہ جاتے ہیں دستک دیتے فرشتے پوچھتے کون؟ کہتے ہیں فلاں فلاں فرشتہ، ساتھ کون؟ فلاں کی روح۔ تو کہتے ہیں مرحبا مرحبا، دروازے آسمان میں کھولتے ہیں، پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، کس طرح بارگاہ الہی میں حاضری ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ پھر اس کو کہتے ہیں ہاں بھائی جنت میں اس کو روح کو ٹھہراؤ، تو جنت میں روح ٹھہرتی ہے، تعلق ہوتا ہے جسم کے ساتھ۔ لیکن جو ہے کافر کی روح جب نکالتے ہیں تو پھر پرانے چیزوں میں لپیٹی جاتی ہے، بدبودار ہوتی ہے، فرشتے خود اسے نفرت کرتے ہیں۔ جب آسمانوں کے دروازوں پر جو ہے جا کے دستک دیتے ہیں فرشتے اوپر لے جانے کے لیے، تو جو ہے وہ فرشتے دروازے نہیں کھولتے۔ فرشتے کون؟ فلانا، ارے دے پاس دروازہ نہیں کھولنا، فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ کافروں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے پیغام گیا ہے تب کیا کریں؟ اللہ فرماتے ہیں اس کو زمین پر پھینک دو، اس کو زمین کے نیچے پھینک دو۔ دوزخ چونکہ زمین سے نیچے، ساتھ زمین کے نیچے ہے، لہذا ان کو دوزخ کے اندر نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف جو ہے اور اسے کوئی کلام بھی نہیں کرتے، کوئی اس کی شامت نہیں ہوتی، اس پر تذکرہ کیا۔ اور میں کافر لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے ناکے میں۔ اور سوئی جڑی ہے جڑا چھوٹا جہا سوراخ ہوتا ہے دھاگا پائی جا، وہ اونٹ داخل ہو سکتا؟ یہ چونکہ محاورہ ہے، محاورتن بات کہی گئی ہے۔ اس طرح کی ہمارے کہتے ہیں نا پٹھان کو سمجھانا اتنا اوکھا جنہ کہ اونٹوں نقشے لٹانا، ایک محاورہ ہے، یعنی مشکل ہوتا ہے، بات سمجھتا نہیں ہے۔ تو اس طرح یہاں بھی بطور محاورے کی بات کہی گئی ہے،
جنت میں داخل نہیں ہوں گے جہاں تک کہ اونٹ سوئی کی ناکی میں داخل، مطلب جس طرح یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اونٹ سوئی کی ناکی میں داخل ہو جائے، اس طرح یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کافر جنت میں چلا جائے، اور اللہ پاک اس کو بخش دے، ایسا نہیں ہوگا، سمجھے؟ اور اس طرح فرمایا کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ پاک ان کو جہاں اور نعمت عطا کرے گا نا، ایک نعمت یہ بھی عطا کرے گا کہ مسلمانوں کی جن کی آپس میں دنیا کے اندر ناراضگیاں ہوں گی نا، ایک دوسرے سے ناراضگیاں نہیں ہوں گی، مخالفت ہوگی، تو وہاں جنت میں ساری مخالفتیں ختم ہو جائیں گی، آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی، سارے جنتی جنت سے سلوا لینے کے لڑنے کے نہیں پورا بات سمجھے؟ یہ بڑی نعمت ہے۔ آج کل جو ہمارے خاندانوں میں، علاقوں میں، محلوں میں، ہاں جی، اب مختلف کے افراد دوستوں میں طرح طرح کی لڑائیاں، غلط فہمیاں کہ سارا سال جن کا منہ نہیں دیکھتی، تو اللہ پاک وہاں مومنوں کی ناراضگی ختم کر دیں گے۔ آگے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، جنتی لوگ مقابلہ کریں گے دوزخیوں سے، جنتی لوگ مقابلہ کریں گے، جنتی کہیں گے نا نا، اللہ پاک نے تم پر جنت کی نعمتیں حرام کر دی، لیکن راجے راجے کھان دے، بلیاں بلیاں چھاپ دیا، تو جنتی نعمتیں کھاندے ہوں گے نا، تو یہ چھاپ دے ہوں گے، بیٹھتے ہوں گے، تو یہ کہیں گے یہ پورا دیکھ سانوں ہاں جی، اتنا کہنا نہیں کھان دے، تو کھا رہا ہوں، تھوڑا ہے بجو دیں، تو وہ کچھ بھی نہیں بیٹھنا، کچھ بھی نہیں۔ ہاں وہ جو دنیا کے اندر بتوں کے متعلق نظریات کھڑے ہوئے تھے، یہ تو ہمیں ادھر میں جانے نہیں دیں گے، تو اگر ہم جائیں گے فوراً میں نکال لیں گے، وہ ساری بکواسات اب دنیا کے اندر جو کرتے تھے ان کی کوئی حقیقت نہ ہوگی، وہ ساری جیڑیاں ہو جاتی ہیں رنگی کا مسائل ہے۔ یہ سورہ اعراف کے 6 رکوع ہو گئے اور 13 رکوع ہو گئے جو ہے وہ 8ویں پارے کے، 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے 8ویں پارے کا، اور 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ اعراف کا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو فی 6 ایام 6 دن میں، ثم استوى علی العرش، پھر اس نے قرار پکڑا عرش پر، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، فرمایا اڑاتا ہے، ڈھانپتا ہے رات کو ڈھانپتا ہے رات کو دن سے، ہاں جی، یطلبہ حثیثا، اور وہ اس کے پیچھے ہاں جی آتا ہے دوڑتا ہوا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج اور چاند اور ستارے یہ سب تابعدار ہیں اللہ کے حکم کے، اللہ لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا ہے پیدا کرنا اور اسی کا ہے چلتا حکم، تبارک اللہ، بابرکت ہے اللہ کی ذات، رب العالمین، یہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا کرو اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور چپکے سے، انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ پاک حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، نہ فساد مچاؤ زمین میں اس کے درست کیے جانے کے بعد، وادعوا خوفا وطمعا، اور پکارو تم اللہ پاک کو خوف اور امید سے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکی کرنے والوں کے، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہ اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہوا کو خوشخبری سنانے والی ہوتی ہے اس کی رحمت کی، حَتَّى إِذَا أَكَلْنَ سَحَابًا ثِقَالًا، یہاں تک کہ جب ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بھاری بادلوں کو تو ہانک لیتے ہیں، سُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، تو ہانک لیتے ہیں ہم اس بادل کو ایک مردہ شہر کی طرف، فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، ہم اتارتے ہیں وہاں پانی کو، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ، ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل، كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ، اسی طرح ہم زندہ کریں گے مردوں کو، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جو شہر پکیدہ ہے وہ نکالتا ہے اپنا پھل اپنے رب کے حکم سے، وَالَّذِي خَبُثَ، اور جو خراب ہے، لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَقِيدًا، وہ نہیں نکالتا مگر ناقص پھل، كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم مختلف طریقے سے پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں آیتیں جو شکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا ہے،
اور انسانوں کو سیدھے رستے پہ آنے کی تلقین کی ہے۔ اور میں دیکھو کہ اللہ پاک ہے کی ذات جس نے 6 دن میں پیدا کیا آسمان و زمین کو، اب اللہ پاک کی ذات چاہتے تو پل بھر میں پیدا کر دیتے، 6 دن میں کیوں پیدا کیا؟ اس میں بھی شاید انسان کے لیے حکمت ہے بتانے کے لیے کہ جو کام تم سبھی سے کرو زیادہ بہتر ہوگا۔ آدمی کو اگر اللہ پاک کی ذات تو پل بھر میں پیدا کر سکتی ہے، اور مستوال عرش اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ عرش پر مستوی ہوئے، یہ آیات متشابہات میں سے ہے، اس کا حقیقی معنی اللہ جانتا ہے کہ عرش پر مستوی کیسے ہوئے اور کس طرح ہوئے۔ ہم نہ تو اس کے حقیقی معنی کو جانتے ہیں، اس کی کیفیت کو جانتے ہیں، ہاں جی کیفیت کو تو بالکل نہیں جانتے۔ اب کوئی بندہ اس کے مطلب سوال کرے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے مطلب سوال کرنا بھی بجت ہے، ہاں جی اس لیے کہ جو چیز اللہ پاک نے نہیں بتائی، جس کیفیت سے ہم واقف نہیں ہیں، اس کا سوال کیوں کرتے ہو؟ سوال بھی بجت ہے، ہاں جی۔ تو اللہ پاک کی ذات اپنی شأن عرش پر بھی ہے، اپنی شأن فرش پر بھی ہے، اس کی تفصیل اللہ پاک جانتے ہیں۔ یغشی اللیل النہار، فرمایا دیکھو رات کو دن پر جو ہے اڑا دیتے ہیں، مطلب یہ کہ رات چھایا دیا دن ہوتے اندھیرا ہو جاتا۔ یہ اللہ پاک کی نشانی ہے، اللہ پاک نے سورج کو چاند کو سب کو پیدا کیا، ہاں جی۔ فرمایا اللہ پاک سے دعا کرو تو آہستہ سے کرو، چپکے سے کرو، جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ دعا کی آداب 2 ہیں، عاجزی کے ساتھ کرنی ہے اور چپکے سے کرنی ہے۔ تو جو بندہ دعا عاجزی کے بغیر کرتا ہے یا چپکے سے نہیں کرتا تو کہہ لو کہ یہ طریقہ بہتر نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آمین جو کہتے ہیں نا کہ نماز کے اندر، تو یہ آمین آہستہ کہی جائے گی، یہ اونچی آواز سے نہیں کہی جائے گی۔ بعض خطیب حضرات جو ہے نا اونچی آواز سے آمین کہلواتے ہیں، اونچی آواز نہ کہو سبحان اللہ، اور اونچی آواز نہ کہو، اور اونچی آواز نہ کہو، یہ عجیب بات ہے، یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے کوئی، ہاں جی۔ جو اذکار ہیں ان میں ایسا تو آہستہ ہے نا، وہ چوچی آواز روڑی روڑی کو آگے شور کر کے وہ سب بات چل جاتے ہیں، تو بعض بندہ سوچتا بھی ہوں سانا ہو جاتی ہے، پورا کہتا ہے وہ سو کریٹ کیتی ہے، سانوں بلائی گیا، آپ کٹ بولیا، ہر جملے تے چھڑ کرو سبحان اللہ کو آئی گیا، آمین نہیں چچی والا کو آئی گیا، ساڑھے کلے پاٹ گئے، ہاں جی کلے ساڑھے پہ گئے، تے اپنا کہہ لو کہ کام برا ہو گیا، کم خراب ہے، ہاں جی۔ اس دعا میں اصل فیصلیہ اور عاجزی ہے، ہاں جی۔ ہاں کبھی بندے کی زبان سے نکل جائے، کبھی اس طرح ہو جائے، ہاں جی، تو یہ اپنا الگ بات ہے۔ جس طرح کہ ذکر اذکار ہے یہ بھی عام طور پر آہستہ ہونا چاہیے، کبھی بندہ وہ جاہل کرتا ہے تو یہ تعلیم کی غرض سے ہے، سیکھنے کی غرض سے، سکھانے کی غرض سے ہے تو یہ جائز ہے، ورنہ معمول آہستہ کا ہونا چاہیے، انفرادی طور پر خاص طور پر۔ جہل میں افراد نہیں ہونا چاہیے، اگر جہل بھی بندہ کرتا ہے اتنی اونچی آواز سے ذکر اذکار نہ ہو کہ دوسروں کے معمولات خراب ہوں، جس طرح کہ اوپر اسپیکر کھول کے انہوں نے ذکر شروع ہو جائے اللہ اللہ، اب وہ اسپیکر کی لوڑ ہے یار، گھر میں کوئی بندہ آرام کر رہا ہے، ہاں جی کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے معمولات خراب ہو گئے، زیادہ اس دعا میں ان چیزوں میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہ اللہ وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری سنانے والی ہیں، خوشخبری سنانے والی ہیں اللہ کی رحمت سے پہلے۔ جو اپنا ہوائیں ہوتی ہیں نا یہ بارش کی خوشخبری لے کے آتی ہے، ٹھنڈی ہوا کا چلنا والا، ٹھنڈی ہوا آئی ہے، لگنا کہ نہیں پہن دیکھتے ہی پاؤں گا، یہ خوشخبری ہوتی ہے اس کے اندر نا جی، ہاں جی۔ میں اللہ پاک طرح طرح کے پھل نکالتے بندہ استعمال کرتا ہے، زمین بن جاتی بارش سے اللہ پاک اس کو آباد کر دیتے ہیں، میں ذرا وہ زمین مر جاتی ہے اللہ زندہ کر دیتے ہیں، اس طرح تم مرو گے کافرو اللہ پاک تمہیں زندہ کرے گا، لہذا عقیدہ آخرت یہ اپنا صحیح کر لو، اس پر ایمان لے آؤ۔ 7 کو ہو گئے اس کے آراب کے 8واں شروع ہو رہا ہے، اور 14 کو ہو گئے 8ویں پارے کے 15واں شروع ہو رہا ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بے شک ہم نے بھیجا نوح کو اپنی قوم کی طرف، انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے کوئی معبود تمہارا سوائے اس کے، انی خاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک خوف ہے مجھ کو تمہارے متعلق بڑے دن کے عذاب کا۔ قال الملأ من قومه، کہا ان کی قوم کے سرداروں نے، اننا نراک فی ضلال مبین، بے شک ہم خیال کرتے ہیں آپ کو کھلی گمراہی میں۔ قال یا قوم لیس بی،
ضلال ولکنی رسول من رب العالمین، انہوں نے کہا اے میری قوم نہیں ہوں میں بہکا ہوا گمراہ، لیکن ہوں رسول اللہ جہانوں کے رب کی طرف سے، ابلغکم رسالات ربی، پہنچاتا ہوں میں تم کو اپنے پروردگار کی پیغام، وانصح لکم تمہاری نصیحت کرتا ہوں، وأعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور جانتا ہوں اللہ پاک کی طرف سے وہ جو تم نہیں جانتے۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تم کو تعجب ہے اس بات سے کہ آیا آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، تم میں سے ایک آدمی پر، لینذرکم بہ، تاکہ تم کو ڈرائے، وَلْتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلایا حضرت نوح کو، فَأَنجَيْنَاهُ، اور اللہ پاک نے نجات دیا نوح کو، والذین معه، اور ان کے ساتھ والوں کو، فی الفلک کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، آگے بھی دیگر انبیاء کا تذکرہ آ رہا ہے۔ مختصر طور پر نوح علیہ السلام توحید کی دعوت دی تو مخالفوں نے کیا کہا کہ اصل تو ہم گمراہ سمجھتے۔ اب نبی کا طرز ہے جواب میں انہوں نے نہیں کہا تم گمراہ، کہ اور کوئی بات نہیں کرنا کہ نہیں میری قوم میں گمراہ نہیں، میں کرتا ہوں نبی رسول تھوڑی واسطے جڑا وہ ہدایت کا پیغام لے کے آیا، کہ مننے نہیں جھٹلایا، اس کا کیوں دے عذاب آ گیا۔ اللہ پاک نے کشتی بنانے کا حکم دیا نوح علیہ السلام کو، اس میں خود سوار ہو گیا، اپنے ماننے والوں کو سوار کیا، اللہ پاک نے ان کو نجات دی، باقی تباہ برباد ہو گئے۔ یہ 8 رکوع ہوئے سورہ اعراف کے، نامہ شروع ہوا، 15 رکوع ہوئے 8ویں پارے کے اور 16واں شروع ہوا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی ہود کو، قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا ان کی کافر قوم کے سرداروں نے، ان اللہ فی صفاہہ، ہم تو آپ کو بالکل سمجھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم آپ کو جھوٹا بھی سمجھتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی صفاہا، انہوں نے کہا اے میری قوم میں بالکف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تو رسول ہوں جو ہے پروردگار کی طرف سے، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں پہنچاتا ہوں تم کو اپنے رب کے پیغامات، اور بے شک میں ہوں تمہارا خیر خواہ امانت دار۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تم کو تعجب ہے اس بات سے کہ آئی تمہارے پاس کوئی نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، کہ تمہیں میں سے ایک آدمی پر، لینذرکم، تاکہ تم کو ڈرائے، واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد، یاد کرو کہ اس وقت کہ اللہ پاک نے تم کو بنایا نائب، نوح علیہ السلام کی قوم کی بات، وزادکم فی الخلق والبسطہ، اور زیادہ کیا تم کو تخلیق میں اور بدن کے پھیلاؤ میں، فاذکروا آلاء اللہ، یاد کرو اللہ کے احسانات کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قالوا، انہوں نے کہا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تمہارے پاس آیا کہ ہم ایک اللہ کی بات کریں، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور چھوڑ دیں ہم ان معبودوں کو جن کی بات کرتے تھے ہمارے باپ دادا، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لے آؤ ہمارے پاس وہ عذاب جس کا ہم سے اب ہم سے وعدہ کرتے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تو انہوں نے کہا کہ واقع ہو چکا ہے تم پر تو تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غصہ، اتجادلون فی اسماء سمیتموہا، کیا تم جھگڑتے ہو ان ناموں پر جن کو تم نے خود رکھ لیا ہے، وآباء کو تمہارے باپ دادوں نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ پاک نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، سو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ فانجینا، بس نجات دی ان کو ہم نے، والذین معه، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی مہربانی سے، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور اجاڑ کاٹ ڈالی ہم نے ان لوگوں جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یہ اللہ پاک نے قوم عاد کا تذکرہ کیا، حضرت ہود کو نبی بنا کے بھیجا، تو اور وہ ان کی قوم میں سے تھے، نبی جو ہوتا ہے نا وہ انسانوں میں سے ہوتا ہے، یا پھر اللہ پاک نے دیکھ لیں اس کے لفظ استعمال کیا نا جی، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، تو ایک نبی بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، انسانوں میں سے آتے ہیں، تو یہ کی دعوت دی، کافروں نے کہا تو بیوقوف ہو، انہوں نے پھر جواب سے کیا نہیں میں بیوقوف نہیں، میں اللہ پاک کی طرف ہوں، نبی ہیں اور رسول ہیں، اور تھوڑے واسطے حق لے کے آیا، اللہ کا پیغام لے کے آیا۔ ہاں جی، لیکن انہوں نے ضد کی،
نہ مانا بلکہ الٹا پروپیگنڈے کیے اور سازشیں کی تو اللہ پاک کی طرف سے عذاب آ گیا. کہتے ہیں کہ بلکہ انہوں نے خود ایک مانا نہیں، دوسرا خود کہا اس عذاب کا ہم سے مدد کرتے اس کو نہیں ہو. تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آیا 7 رات اور 8 دن تک مسلسل شدید آندھی کا طوفان آیا. اس سے تمام کفار ٹکرا 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 کر آپس میں مرے اور پٹک پٹک کے مارا. ہوا نے آپس میں ٹکرایا ان کو اور پھر پٹک پٹک کے زمین پہ مارا. حالانکہ طاقت اللہ پاک نے بہت دی تھی. کہتے ہیں کہ قد جو ہے 60 ہاتھ لمبے تھے، بڑے بڑے قد سے. اللہ پاک نے طاقت دیتی نا تو نعمت سے وہ شکر ضروری سی کہ اللہ نے اکڑنا پہ ایک گندے سے نپڑنا میں آنے کا. ہاں جی، یعنی اپنی طاقت پر ان کو ناز ہو گیا تھا تو اللہ پاک کی طرف سے عذاب آیا. یہاں پارا ختم ہو رہا ہے، اس کو دیکھ لیں تھوڑا سا. ارسلنا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے بھیجا حضرت سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا ہے میری قوم بات کرو اللہ کی، نہیں تمہارا کوئی معبود سوائے اس کے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اس آئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے. ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی لکم آیا تمہاری نشانی. فذروها، اس کو چھوڑ دو. تاکل فی ارض اللہ، کھاتی ہوئی اللہ کی زمین سے. ولا تمسوها بسوء، نہ چھونا اس کو برائی کی رد سے. یا خودکم عذاب علیم، کیا پکڑے تم کو دردناک عذاب. واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد، یاد کرو جس وقت اس نے تم کو نائب بنایا قوم عاد کے بعد. وبارکم فی الارض، اور تم کو زمین میں ٹھکانہ دیا. تتخذون من سہولها قصورا، بناتے ہو تم جو ہے وہ بناتی ہو تم نرم زمین سے محل، وتنحتون الجبال، اور تراشتے ہو پہاڑوں کو بیوتا گھروں میں. فاذکروا آلاء اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد نہ چاہتے پھرو. دوسری قوم سمود تھی. قوم سمود کی طرف اللہ پاک نے حضرت صالح کو بھیجا اور توحید کی انہوں نے دعوت دی. انہوں نے کہا کہ ہم تب مانیں گے آپ کو نبی جب کہ جو ہے یہ پہاڑ ہے یہ پھٹے، اس میں سے اونٹنے نکلے اور جو ہے ہمارے سامنے بچہ دے پھر مانیں گے. اس طرح کا واقعہ پہلے آ گیا. اونٹنی آ گئی اور پھر نکل آئی تو اب پھر انہوں نے اس کی ناقدری کی، اس کی ٹانگیں کاٹ دی. اللہ پاک کے عذاب کو دعوت دی. اللہ پاک کا عذاب ان پر آ گیا. ہاں جی، تو میں اللہ پاک نے بتایا تھا کہ دیکھو قوم عاد پر عذاب آیا. اللہ پاک نے اب تمہیں اس جگہ پر بسایا ہے جہاں قوم عاد پر عذاب آیا تھا. تو اب جو ہے تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی قدر کرو. یہ بھی طاقتور لوگ تھے، اللہ پاک نے کوئی طاقت دی تھی تو یہ ان کے ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی اپنے ہاتھوں میں پہاڑ جو تراش تراش کے مکان بنا دیتے. یعنی مثلا کئی دی سبڑ دی لوڑ نہیں سی، یہ ہاتھوں نے نہیں طاقت سکی کہ پتھروں توڑ توڑ کے سیدھا پتھرا کر کے اپنے مکان بنا دیتے. لیکن اس طاقت کو اللہ کی طرف خلاف استعمال کیا تو اللہ پاک کی پکڑی یار. یہ 8واں پارہ ختم ہو گیا اور جو ہے 16واں رکوع اس کا مکمل ہو گیا. تو 9واں رکوع مکمل ہوتا ہے اس سے پہلے اور آپ کا 10واں چل رہا ہے. آگے ہم اگلی مجلس میں انشاءاللہ دوسری مجلس میں 9واں پارہ شروع کریں.